أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان بنیادی طور پہ کسی چیز کو دیکھ کے کاپی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالی نے اسے ایسا بنایا ہے کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی نقشے کی، راہبر کی، رہنما کی اور اپنے آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر والدین مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جس بچے کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ نماز ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ قیام میں، رکوع میں، سجود میں ویسی ادائیں اختیار کرتے ہیں. گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے، بچے بچپن سے اسی چیز کو سیکھنا، پڑھنا، جاننا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ علم، ابتدا کا علم، اس کے بارے میں یہ جملہ بڑا اہم ہے. کہا گیا ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن کا علم پتھر پہ لکیر ہوتا ہے جو بھلانے پہ بھی نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جس ہستی کو آئیڈیل بنایا، رہبر بنایا، پیشوا مقتدا بنایا، اور ان کی صورت اور سیرت ہمارے لیے کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے لینے کا حکم ملا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ ہستی جو آپ کو دیتی ہے وہ لینا فرض ہے، اور جس سے روکے رکنا فرض ہے. آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اسوہ اور قدوہ میں کیا لیا اور کیا چھوڑا، یہ شروع سے اہل علم کا موضوع رہا ہے اور اس پہ بات چیت ہوتی آئی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کسی ایک موضوع کو لے کے، ایک ٹاپک کو لے کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پھر اس کا احاطہ نہیں کر پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ نے جو نہیں رکھا، جس سے آپ کو پاک رکھا ہے. ہمارا آج کا موضوع وہی ہے کہ اپنی سوسائٹی کو، معاشرے کو، افراد کو، لوگوں کو، گھروں کو، اپنے رویوں کو جن چیزوں سے پاک رکھنا ضروری ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھونڈنے سے بھی وہ چیز نہیں ملے گی، مگر ہمارے ہاں بڑی عام ہے. تو انشاءاللہ آیت ہمارے ساتھ یہی رہے گی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کائنات کا سب سے زیادہ حسین کردار، سب سے زیادہ خوبصورت آئیڈیل زندگی، کائنات کی سب سے پیاری حسین و جمیل سیرت، اور ہمارے لیے سپریم رول ماڈل اگر کوئی ذات اور ہستی ہے تو وہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے محدود وقت میں ان چیزوں کا احاطہ کریں، ساتھ میں اپنا جائزہ لیتے چلے جائیں. سیرت میں وہ نہیں تھا، ہماری سیرت میں ہے. محبوب کی زندگی میں نہیں تھا، ہماری زندگی میں ہے. تو کیوں ہے؟ کسی دوسرے نے تو یہ ختم نہیں کرنی، ہمیں خود کو محنت کرنی ہوگی
کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں پائی جائیں تو دنیا کے تعلقات کو جہنم کدہ بنا دیتی ہیں، اور اگر یہ انسانی وجود میں اور اس کے کھاتے میں لکھ دی گئی اور کرامن کاتبین نے یہ نوٹ کر لی، قیامت کے دن یہ انسان کی جنت اس سے چھین کے اسے جہنم کے اندر پھینکوانے پہ ان کا بڑا کردار ہوگا۔ لہذا اگر اپنے سے پیار ہے، محبت ہے، کوئی بھی انسان آگ میں جلنا برداشت نہیں کرتا، تو پھر ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہوگا۔ ہمیں سیرت کے اندر جو چیز بالکل نہیں ملتی، اتنا بڑا معیار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اتنا بڑا قد ہے کہ ساری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ صحیح حدیث ہے کہ فرشتے اترے اور وزن کیا گیا، کل کائنات تول ڈالی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن سب سے زیادہ تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ کے جملے کیا تھے کہ احساس برتری نہیں رکھتے تھے۔ ہمیں کوئی تھوڑا سا امتیاز مل جائے دوسرے سے، مال دولت یا ہماری برادری اور قبیلہ، تو ہمارے اندر احساس برتری آ جاتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں۔ ایک جملہ سنیے اور میں آگے بڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، لوگوں پوری اولاد آدم کا رب نے مجھے سردار بنایا ہے، ولا فخر، لیکن میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا، احساس برتری نہیں۔ اور ہمارے پاس تھوڑا سا عہدہ آ جائے، رتبہ آ جائے، چار لوگوں کے اندر ہماری کوئی ویلیو ہو تو ہم پوری دنیا کو حقیر جاننے لگتے ہیں۔ احساس برتری اس معاملے میں نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھیے گا، وگرنہ زندگی کو یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جو سیرت میں مجھے نہیں ملی کہ دنیا کے معاملے میں میرے پیمبر میں احساس کمتری نہیں ہے۔ اس وقت کے فارس کے، روم کے بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے محبوب ہمارے پیمبر چٹائی پہ لیٹتے ہیں، جسم پہ نشان پڑتے ہیں۔ شان یہ ہے کہ معراج کر کے آئے ہیں اور جنت دیکھ کے آئے ہیں، اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ساری دنیا سے افضل ہے۔ اس کے باوجود بھی مہینوں چولہا نہیں جلتا تو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے کہ فلاں کے پاس یہ ہے، مجھے بھی لینا ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسانی زندگی کو خراب کرتی ہے۔ اس لیے دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھیں اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی کو اگر آسان کرنا ہے اور سیرت کے مطابق، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو چیز نہیں ملی وہ ایک استہزاء بھی ہے۔ آپ نے کبھی کسی کا ٹھٹھا مذاق یا کسی کے جسم کا کوئی نقص دیکھ کے ایسا کچھ نہیں بولا، بلکہ آپ کیا کہا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو پرابلم میرے اس بھائی کو ہے، اس انسان میں ہے، تو نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے۔ تو ہم کسی کے وجود کو دیکھ کے، کوئی بھاری ہے تو مذاق، کوئی دبلا پتلا ہے تو مذاق، قد لمبا ہے تو مذاق، چھوٹا ہے تو مذاق۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ایسی سوچ کے لیے کہ جو کسی کو ذات پات میں یا وجود کے اعتبار سے یا کسی حوالے سے مذاق اور ٹھٹھے اور مخول کا نشان بنائے۔ میرے اور آپ کی پیغمبر کی پاکیزہ سیرت میں یہ نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور بیماری جو ہمارے ہاں عام ہے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملے گی، وہ ہے عجب پسندی، خود پسندی، اعجاب المرء بنفسہ۔ انسان یہ سمجھے کہ جو میں ہوں، میں بڑا ہوں، بس باقی چھوٹے ہیں مجھ سے، یہ عجب پسندی۔ میرے پاس بڑا علم ہے، عجب پسندی۔ میں بہترین ڈرائیور ہوں، میرے جیسا کوئی اور نہیں، عجب پسندی۔ میرے جیسا کوئی اور سیاست دان نہیں۔ تو یہ جملے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملیں گے۔ انبیاء کی زندگی میں یہ جملہ عام پایا جاتا ہے، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ ہم سب کچھ بن گئے ہیں مگر اللہ کے بندے نہیں بن سکے۔ اگر اپنے آپ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، خوش رکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں سے عجب پسندی اور خود پسندی نکالیے۔ اسی طرح انتشار اور افتراق کی سوچ، میرے محبوب کی پوری زندگی میں یہ دو چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی کہ آپ نے کبھی
یہ سوچا ہو کہ کوئی ایسی گیم کی جائے معاذ اللہ کہ جس سے فلاں فلاں جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، نہیں۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، جو کیا ہے رب کے لیے کیا ہے، جو چھوڑا ہے رب کے لیے چھوڑا ہے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں محبت کے تعویذ، ہمارے ہاں جادو، جن جنات، آسیب، سائے، قرین، ہمزاد، یہ سارے سلسلے کس لیے ہیں؟ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ کسی طرح یار ان کو دور کر دے، دو بھائیوں کو لڑا دے، والدین اور اولاد کی آپس میں یہ بنتی کیوں ہے؟ یہ دو میرے ہمسائے آپس میں ان کی اتنی گہری کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا، جو میاں بیوی کو کسی وجہ سے ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، ذہن خراب کرتا ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اور جو دو دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، میرا نہیں ہے۔ جو دوریاں، ایک دوسرے کو افتراق و انتشار، باپ کے لیے اور ماں کے لیے اور اولاد کے لیے اور ادھر چہرہ اور ادھر اور، کہ یہ کہیں مل نہ بیٹھے، آج ہمارے ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو اس سے پاک کرنا ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو کہیں بھی کسی بھی حوالے سے، ہمارے ہاں عام ہے لفظ اس پہ آوارگی بولا جاتا ہے کہ کوئی قبلہ نہیں، کوئی رخ نہیں، کوئی جہت نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی ہدف نہیں۔ بے شمار ہمارے نوجوان بس جو آیا کر لیا، ٹھیک ہے، ٹائم پاس، لوگ وقت گزاری۔ بھائی کوئی زندگی کا ایم ہے، کوئی لائف کا کوئی منصوبہ سازی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا اور ان چیزوں سے پاک تھا، منصوبے پہ، ہدف پہ، ٹائم پہ، ٹارگٹ پہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز نہیں ملتی اور ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے وہ الہاد ہے، اللہ سے دوری، اللہ سے نفرت، اللہ کا انکار، اللہ تعالیٰ سے نا امیدی، بندوں سے امیدیں لگا کے۔ یہ الہاد جو ہے آپ کے اور میرے اندر، الہاد بیسیکلی لحد سے ہے۔ جب انسان کو دفنایا جاتا ہے، سیدھا دفنانا شک ہے، سائیڈ پہ جب دفنایا جاتا ہے تو وہ لحد کہلاتی ہے۔ انسان رب سے دور ہو کے الگ اپنی کوئی قبر بنا لے اور مرے، دوسروں کو مارے، دفنائے، اور جو شریعت نے لب و لہجہ دیا ہے، جو اسباق دیے ہیں، جو دروس دیے ہیں، انہیں بھلا دے، قرآن سے غفلت اور نفرت اور صاحب قرآن سے نفرت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نہیں تھا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ ایک عنصر پایا جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں نہیں ملتا، وہ الزام تراشی ہے، بہتان بازی ہے، بلا وجہ یہ الزام، وہ الزام، بعد میں قریدو پتہ کرو، تحقیق کرو تو تھا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی یہ الزام وقت کے نبیوں پہ لگے ہیں، یوسف پیمبر جیسی ہستی پہ لگے، یہ الزام نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرف سے پیمبر پہ لگے، لوط علیہ السلام کی بیوی نے، داؤد علیہ السلام کی قوم نے اور امت نے۔ کون سی امت ہے کہ جس نے اپنے پیمبر پہ الزام تراشی نہیں کی؟ کتابیں بھری پڑی، مگر میرے محبوب نے کبھی کسی پہ الزام، آپ کی عزت پہ لگا، گھر پہ لگا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مگر اپنی پوری زندگی کسی شخص کے اوپر ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولا، مجھے سیرت سے نہیں ملا کہ جو الزام کے زمرے میں آتا۔ بعد میں ہم سزائیں دے کے سال ہا سال کے بعد کہتے ہیں جی باعزت بری کیا جاتا ہے۔ کیا باعزت بری کیا؟ تو الزام تراشیوں سے پاکیزہ زندگی۔ اسی طرح ایذا رسانی، دوسرے کو دکھ دے کے خوش ہونا، یہ کچھ لوگوں کا نہیں، اکثر لوگوں کا وتیرہ ہے۔ آپ چیک کریں، ہمارے ہاں اگر قانون کی پاسداری نہیں، ایک آدمی فاسٹ آ رہا ہے، آپ اس ٹریک پہ سلو چل رہے ہیں، ایذا ہے، اپنے کو بھی دوسرے کو بھی، اشارہ بند ہے، دوسرا مطمئن ہو کے آ رہا ہے اور ہم اس کو کاٹ کے نکل رہے ہیں، وہ بیچارہ مفت میں رگڑا جاتا ہے، سزا ہے، ایذا ہے۔ ہم نے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایسے جملے کس کے، باتیں کر کے، گفتار سے، کردار سے، الفاظ سے، رویوں سے، میرے محبوب نے کبھی لوگوں کو دکھ نہیں دیا، سکھ تو دیے ہیں۔ آج اگر میں صرف دکھوں کی لسٹ بناؤں تو میرے خیال میں 1000 سے اوپر ویرائٹی بن رہی ہے جو ہم دنیا کو دکھ دیتے ہیں اور دکھ دے کے سکھ کی امید رکھتے ہیں۔
یاد رہے کہ کیکر پہ انگور چڑھا کے آپ کہیں گے کہ وہ گچھے زخمی نہیں ہوں گے، غلط بات ہے۔ کبھی بھی کانٹے بو کر کے پھول نہیں ملا کرتے، لہذا سیرت میں اس چیز کو، ہماری زندگیوں میں ایک بڑی چیز عام ہے، اٹکل پچو، بلا وجہ بغیر دلیل کے کیے جا رہے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، تکا لگا لو، ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ او بھائی یہ دین ہے، آسمان سے اترا ہے، منزل من اللہ ہے، یہ مدلل ہے، اس کی ہر بات کے اوپر پروف ہے، اور زبانیں وہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ کر لے تو کیا رہ جائے، وہ کر لے تو کیا رہ جائے، اپنے اندازے، اپنے قیافے، اپنے ٹوٹ کے، شریعت ٹوٹکوں پہ نہیں چلتی، میرے پیغمبر کی سیرت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو چیز میں آپ کی سیرت میں دیکھتا ہوں نہیں اور ہمارے ہاں ہے، وہ ہے بت پرستی۔ کل کے لوگ بت پوجتے تھے، تھوڑے لوگ، آج ہر شخص تقریباً بت پرستی پہ لگا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ بت کسی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، ہم لوگ شخصیت پرستی پہ سب سے پہلے ہم اپنی پوجا کرتے ہیں، اتنے شخصیت پرست ہیں کہ جو میں ہوں وہ دوسرا ہے ہی نہیں، میں انا، یہ انا کا بت انسان کو کہیں نہیں رہنے دیتا، یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ اسی طرح دوسروں کو بڑا بنا کے پوجنا، رب کو چھوٹا کر دینا، شریعت چھوٹی کر دینی، وحی کو چھوٹا کر دینا، پیغمبر کو ہلکا جاننا، سیرت کو معمولی کردار سمجھنا، اور جس کو اپنے ذہن نے بڑا بنا دیا اسی کے پیچھے ساری زندگی گزار دینا، یہ شخصیت پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے۔ بت مٹی کے نام نہیں، بت گارے کا نام نہیں، بت اینٹ کا نام نہیں، بت پتھر کا نام نہیں، یہ کسی شخصیت کا ڈھانچہ بنا کے، شکل بنا کے، صورت بنا کے، مورت بنا کے رکھا جاتا تھا کہ یہ میرے بزرگ ہیں، یہ میری ہستی ہے۔ ود بزرگ تھے، سبا بزرگ تھے، یغوث بزرگ تھے، یعوق بزرگ تھے، نصر بزرگ تھے، یہ لات بزرگ تھا، منات بزرگ تھا، عزا بھی بزرگ، ہبل بھی بزرگ، نائلہ بھی بزرگ، یہ ہستیاں تھی جو 360 ہستیوں کو بیت اللہ میں ان کی شکلیں، صورتیں، مورتیں بنا کے رکھا گیا تھا۔ آج آپ چیک کر لیں، جتنے لوگ ہیں اتنی شخصیتیں، اتنی شخصیت پرستی ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی میں یہ نہیں تھا۔ شخصیت پرستی ہی تو ہے جو ہمیں شیطنت پہ لے گئی ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں دوسرے سے بہتر۔ ہمارے مسلکوں میں بھی یہی چکر چل رہا ہے، میرا مسلک زیادہ بہتر ہے، آپ ہلکے ہیں، میرے مسلک والے جنت میں جائیں گے، آپ جہنم میں جائیں گے۔ نہیں، جس میں بھی شخصیت پرستی ہے اللہ نے اسے جہنم میں پھینکنا ہے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود کہنا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، عیسیٰ پیغمبر ہیں، اللہ جانتے ہیں، حساب پوچھیں گے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ، یہ تسلیس کا آپ نے دیا تھا؟ کہیں گے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں جب تک ان میں رہا سمجھاتا رہا، جب میں چلا گیا تو اس کے بعد ان کی جو ادائیں رہی میں نے تو ان کو نہیں کہا۔ یہ ہر چیز شخصیت پرستی پہ ہم نے خود بنا رکھی ہے۔ اگر وہ ہستیاں اٹھائیں قبروں سے نکل آئیں تو شاید ہمارا انکار کریں، ابا کریں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے محبوب میں جو چیز نہیں پائی جاتی تھی ہم میں وہ برادری ازم ہے۔ یہ صرف پہچان کی حد تک ہے۔ کیا پہچان ہے؟ پہچان یہ ہے کہ یہ ترخان ہے، یہ لوہار ہے، یہ سونار ہے، یہ ڈرائیور ہے، یہ موچی ہے۔ یہ پیشے چھوٹے بڑے نہیں ہیں، یہ انسانی ضرورتوں کے تحت جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، جو آوارہ نہیں ہے، جو نکھٹو نہیں ہے، کام کرنے والے، محنت کرنے والے، اور اس میں عذر محسوس نہ کرنے والے۔ اگر یہ پیشہ چھوٹا ہوتا تو میرے محبوب اپنے جوتے کو خود کیوں سیدھا کرتے؟ بتائیے۔ یہ برادری ازم، ذات پات جو ہے ہم نے پیشوں پہ رکھ لی ہے۔ یہ تو کاروبار تھا، یہ پہچان تھی۔ ہماری اصل حیثیت کیا ہے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی کے بنے ہیں۔ مٹی کے بابے کس چیز پہ فخر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات، برادری، سید ہونے پہ فخر نہیں کیا۔ خود کہتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سیدوں کا سردار، ولا فخر، لیکن یہ فخر نہیں ہے، حسب نسب پہ فخر میرے پیغمبر کو پسند نہیں تھا، اور اسی نے آج بڑے سارے لوگ مارے۔
میں ایک جملہ سنتا ہوں جی، فلاں برادری دا فلانی نال اٹ کتے دا ویر ہے. یہاں پیغمبر نے جو سیرت دی تھی ہم بھول گئے. اسی طرح بلا وجہ کا بغض اور اناد ہمارے ہاں عام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملے گا. مثلا فلاں اچھا پہنتا کیوں ہے بغض، فلاں اچھا کھاتا کیوں ہے بغض، وہ اس کی اولاد پڑھ کیوں گئی ہے پھر دشمنی اور اناد، فلاں نے گھر بنا لیا ہے پھر بغض. بھائی کس وجہ سے؟ کچھ سبب ہے. اس کی اپنی قسمت، تیری اپنی قسمت، اس کی اپنی زندگی، تیری اپنی زندگی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملے گی. اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے گھروں کو جہنم بنا دیتی ہے وہ بخل ہے، بخیلی بلا وجہ. وہ علم کا بخل ہو، وہ وقت کا بخل ہو، وہ عادت کا بخل ہو، وہ کنجوسی. ہماری شریعت کے ساتھ کتنے سارے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بہت دیا، 24 گھنٹے وقت دیا، اور گھنٹہ گزارنا آسان نہیں ہوتا. کبھی کسی کا انتظار کر کے دیکھیں، اگر ہمیں جنت کا انتظار ہوتا، لیکن ہم مسجد کے پڑوس میں بخیل ہیں. آپ اور میں اس چیز میں اگر نوٹ کریں، قرآن پڑھنے میں بخیل ہیں، اللہ سے بات کرنے میں بخیل ہیں، پیغمبر کی سیرت کو جاننے میں بخیل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے میں بخیل ہیں. اس قدر بخل ہے، اگر میں اس پہ لسٹ بناؤں تو شاید 1-2 مہینے کے جمعے اور خطبے اور ڈیلی کے دروس اسی پہ ہوں کہ ہم کس کس شعبے میں کتنے بخیل ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جو رائٹ تھا اس کو دیتے تھے، آپ نے کبھی بخل کر کے نہیں دیکھا. اسی طرح بزدلی، آپ کی زندگی میں بزدلی نہیں. اکیلے رہ گئے ہیں، جنگ حنین ہے، ساری دنیا دشمن ہے، سر کی قیمت لگی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتے ہیں تو 100 اونٹ سر کی قیمت، اور میدان حنین میں صرف آپ اکیلے رہ گئے. اتنی لڑائی شدید تھی، بنی ثقیف بنی حوازن اس قدر لڑاکی قوم تھی، کوئی بھی آپ کے پہلو میں کھڑا نہیں رہا، حتیٰ کہ حیدر کرار بھی وہاں نہیں تھے. اکیلی ذات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پتہ اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ جنہوں پنجابی چ کہندے نے للکرا مارنا، اسی تو مارن جوگے نہیں رہے. کبھی للکارا کرتے تھے جوان. آپ کہتے ہیں انن نبی لا کذب. اوے حوازن والو سنو، بنی حوازن، بنی ثقیف، طائف والو، حنین والو، مت سمجھیے گا آج سارے میرے سے الگ ہو گئے، میں اکیلا رہ گیا. انن نبی لا کذب، نبی نبی ہوتا ہے، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے بھی تھے تو برحق تھے، امت تھے اور نبی تھے. باقی میں ڈر جاؤں گا اکیلے ہو تو تم سن لیجئے، انا ابن عبد المطلب، میں اس کا پوتا ہوں جو ہاتھیوں کے سامنے، ابرہہ کے ساتھیوں کے سامنے بھی نہیں ڈرا تھا. اکیلا گیا تھا، اپنے اونٹوں کی بات کی تھی. اور جب اس نے یہ کہا کہ میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں، تجھے اونٹوں کی پڑی ہے، اس نے کہا اونٹوں کا مالک میں ان کی حفاظت کی بات کروں گا، یہ گھر میرا نہیں، جس کا ہے وہ جانے، تم جانو. اگر اس کا ہے تو بچا کے دکھائے گا، دین اس کا ہے، نبی اس کا ہے، بچا کے دکھائے گا. لیکن تعارف میرا کوئی کمزور تعارف نہیں ہے، مجھے ایزی مت لینا، بزدلی نہیں. اور آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ خصوصاً یہ بات ذکر کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ مانگنے سے منع کیا ہے. یہ اچھی نہیں ہوتی. 2 لوگوں کی ہو، 2 گھروں کی ہو، 2 شہروں کی ہو، 2 صوبوں کی ہو، 2 ملکوں کی ہو، جنگ اچھی نہیں ہوتی. اسے طلب نہیں کیا جائے. اور اگر لگ جائے تو پھر بزدلی نہیں، پھر پیٹ پھیر کے نہیں، پھر فیس کیا جائے گا. اور اس سے منہ موڑنا کبیرہ گناہ ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بزدلی نہیں. مگر ہمارے ہاں 56-57 ملک ہیں اور ہماری حالت جو ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی. ہر جگہ تے نیمی سائڈ. بھائی کہیں کھڑے ہو کے اپنا وجود بتائیے کہ ہم ہیں، ہم طاقت ہیں، ہم قوت ہیں، ہم پاور ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہم بزدل نہیں ہیں. میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے. ہاتھ اٹھانے کے باوجود کہاں ہم نے سرنڈر نہیں کیا. لیکن پھر بھی ڈو مور. اگر ایک دفعہ کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا تھا کہ بھلے میں اکیلا ہوں لیکن بزدل نہیں ہوں، میدان میں کھڑا ہوں.
اسی طرح ایک چیز جو عام پائی جاتی ہے، میری حضور کی زندگی میں نہیں ہے، آپ کی سیرت میں نہیں، وہ بےہودگی ہے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، جہاں دیکھیں سارا دن یاوہ گوئی، فضول گوئی، گالی گلوچ، گندگی، ابارگی. تو اس سے کردار پاک نہیں رہتے، انسان کی ویلیو گر جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کی بات کرتے تھے، اور آپ نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کا اللہ پہ ایمان ہے کہ وہ رب کا بندہ ہے، رب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے اور آخرت میں حساب ہونا ہے، لفظوں کے بولوں کو تولنا ہے، اسے کہیے کہ اچھا بولے. اچھا نہیں بول سکتا تو کم از کم چپ رہے. تو آج جو سبق پڑھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی میں چیک کرتے جائیں، کہیں نہ کہیں ہمارا یہ حصہ ہے. ایسے ہی بلا وجہ کی باتیں، قصے، کہانیاں کہے، فضولیات، لغویات، آوارگی، کچھ بھی نہیں، بس بولی جاؤ. ہوٹل میں جائیں، کھانا کھانے جائیں، آپ یقین کریں اگر 4-5 دوست بیٹھے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ایفیشنسی دکھا رہے ہوتے ہیں، گپ شپ، فضول چھتیں، پھاڑ گفتگو. بھائی یہ کیا ہے؟ آپ کی تربیت نہیں ہوئی؟ آپ کا پیسہ، آپ کی دولت، آپ کی عمارت، کیا یہ اس طرح شو آف کرنے سے ہوگی؟ انسان کی چال بتا دیتی ہے، ڈھال بتا دیتی ہے، بول اور گفتار بتا دیتے ہیں کہ ان کی تربیت کی گئی ہے یا پالا گیا ہے. پالا ہوا کتا بھی کچھ اپنے مالک کی حیا کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، لیکن ہم اس قدر جو ہے اس معاملے میں بےہودہ ہو گئے، اللہ معاف کرے. اسی طرح پیغمبر کی سیرت میں ایک چیز نہیں ملتی، وہ بدنیتی ہے. ہمارے ہاں نیت کا قبلہ ابھی تک ہمارا درست ہوا ہی نہیں. اگر نیت کا قبلہ درست ہوتا تو کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی توحید سے خالی نہ ہوتا. صرف ایک جملہ بولتا ہوں، زیادہ نہیں. ہر بندہ اپنے لفظوں میں موحد ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے موحد ہے. اللہ کہتے ہیں اس پہ دلیل دے، بد نیتہ نہ بن. کلمہ پڑھا ہے مسلمان کہلانے کے لیے، در در پہ دھکے کیوں کھا رہا ہے؟ خواہ کیوں؟ شادی کس لیے کی تھی؟ صرف پرمٹ لینے کے لیے کہ جہاں مرضی پھروں؟ شادی شدہ لائف ہے؟ نہیں. ایک گھریلو خاندانی عورت میں اور ایک طوائف میں یہی تو فرق ہے. وہ کئی ایک کو بلا لیتی ہے، در در پہ جاتی ہے، بکتی ہے. خاندانی عورت ایک کی ہو کہ ایک در پہ زندگی گزار کے سارا وقت وہیں پہ پاس کرتی ہے، اسی کو اپنی اولاد دے کے وہیں ان پہ محنت کر کے، تو اسے خاندانی عورت کہتے ہیں. کلمہ گو بندہ تو خاندانی ہوتا ہے، یہ در در کا بھکاری نہیں ہوتا. اس لیے اس پہلو سے بھی بد نیتی. اگر نیت کا قبلہ درست کرے، میری نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی سیرت کو لینا ہے، میں نے پیروی کرنی، میں نے متبع بن کے ان کا رہنا. سارا جگ آ کے بھی کہے یار یہ ایسے کر لے، بھائی کیوں کروں؟ میرے حضور سے بڑھ کے کوئی زیادہ حسین دکھا دے، عمل اس سے اچھا دکھا دے تو میں کر لوں. نیت کا قبلہ آپ کا درست ہوگا. آپ کی نیت ہے کہ میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے، آپ یقین کریں ساری دنیا بھی آپ کو ادھر بہکائے ادھر بہکائے، آپ کی یہ ہے کہ میں نے ٹائم پہ گھر جانا ہے، آپ آوارہ نہیں ہوں گے. آپ ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ یہاں بیٹھ، وقت پاس ایسے نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے اندر ہے کہ نہ دین میں ہماری نیت درست ہو سکی. ہم اس مسئلے پہ تو لڑتے ہیں کہ نیت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کبھی کیا کہ نیت کا قبلہ ہی درست فرما لیں. اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری نیت کا قبلہ ہی صحیح نہیں. وما قدر اللہ حق کا قدر، اور بے قدرے تو نے کلمہ پڑھ کے بھی قدر نہیں کی. ایک کافر سے میں کیا جا کر کے کہوں تم میرا ہو کر کے میرا نہیں رہا؟ کہاں رہتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ اس کے بعد میرے پیغمبر کی سیرت میں جو ایک چیز نہیں ملتی اور ہمارے ہاں وافر ہے، وہ ہے بدماشی. بد معاش اصل معنی یہ ہوتا ہے برا کمانے والا، غلط کمائی کرنے والا. لیکن ہم اس کو جس معنی میں لیتے ہیں وہ دھونس کے معنی میں لیتے ہیں. بدماش کہ زیادتی کرنے والا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا. اصل یہ لفظ ہے بد معاش، جس کے کمانے کا ذریعہ معاش اچھا نہ ہو، جس کے لقمے اچھے نہ ہوں، جس کا کھانا اچھا نہ ہو، جس کا پینا اچھا نہ ہو، اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو ڈرانے کے لیے ہم بڑے ہوتے ہیں، آپ مجھے نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی زندگی میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. قُلُوا حَلَالًا طَيِّبًا، کمانا بھی حلال ہے، خرچنا حلال جگہ پہ ہے. بلا وجہ میں تیرے پہ یہ کر دوں گا، وہ لگا دوں گا، یہ دن دکھا دوں گا، تارے دکھا دوں گا.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں. بڑی عاجزی کے ساتھ اگر صرف فتح مکہ کو دیکھ لیں تو آپ نے کبھی طاقت کے نشے میں آ کر کے کبھی غرور کبھی تکبر نہ کیا ہے نہ کر کے دکھایا ہے. اسی طرح ایک چیز بے شرمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باحیات ہے. ایک کنواری بچے سے بھی حیا حضور میں. اور ہماری شرم ہی اتری ہوئی ہے, بچوں کی اتر گئی ہے, جوانوں کی اتری ہوئی ہے, بزرگوں کی اتر گئی ہے. شرم نام کی چیز اگر دیکھنی ہو اس کا اپنا الگ حسن ہے. ہماری بوڑھی مائیں, میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, ان کی نظروں میں جو حیا تھا نا آج کنواری بچیوں کی نظروں میں نہیں ہے. حج پہ جاتے ہوئے عمرے پہ جاتے ہوئے ایک دفعہ کہہ دیا اماں جی اتنی زیادہ سختی نہیں ہے, جہاں مرد نہیں ہوں گے آپ اپنے چہرے سے کپڑا اتار. پوت یہ کدھر ہو سکتا ہے؟ اماں جی آپ پلو کھینچ کے رکھیں کہ مرد آتے ہیں. بیٹا یہ ساری زندگی جو کام کر کے نہیں دیکھا, انہیں خالی ایسے چلتے ہوئے گھر میں ننگے سر بیٹھتے ہوئے حیا آتی تھی ہماری ماؤں کو, شرم کے تقاضے تھے. اور آج کچن بھی ویسے, بھئی گرمی ہے کوئی شک نہیں, لیکن اس چیز کو بھی تو چیک کریں نا کہ جہنم کی گرمی سے تو زیادہ سخت نہیں ہے. شرم و حیا کے تقاضے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے ہوں تو سیرت بھری پڑی ہے, لیکن ہم بے باک ہو گئے. اسی طرح بغاوت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بغاوت نہیں تھی. ہمارے ہاں سب سے بڑی بغاوت اللہ کے خلاف, ہر حکم کی خلاف ورزی, ہر نہیں کا ارتکاب. جو رب منع کرتا ہے وہ ہم کر کے دکھاتے ہیں, جو اللہ کرنے کا کہتے ہیں ہم بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں. اور ایک چیز پیغمبر کی زندگی میں دین کے مطابق چلنا تھا, اور جس سے آپ نے روکا تھا وہ بدعت تھی. میرے نبی کے یاروں میں یہ چیز نہیں تھی, اور ہم نے جدت کے نام پہ, دین کے نام پہ, محبت کے نام پہ اور عشق کے نام پہ وہ گل کھلائے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے. آپ سوچیں حضور کہیں کہ بدعت گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں جائے گی, اور میں ضد کر کے کہوں حضور آپ معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہیں, بدعت حسین ہے, خوبصورت ہے, جمیل ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کل بدعت ضلالہ. میں کہوں نہیں ایسے نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شر الامور محدثاتها, دنیا کا سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں نے کیا نہیں, اجازت دی نہیں, اور تم کرو. گمراہی ہے, جہنم ہے, آگ ہے. میں کہوں نہیں یہ ٹھنڈا مشروب ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حضور سے زیادہ پڑھ گیا ہوں, ان سے بڑا عالم ہوں. اللہ کے لیے ان چیزوں سے ڈرنا, ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. میرے محبوب کی سیرت میں جو چیز نہیں ملتی وہ غلط پراپوگنڈا نہیں تھا. ہمارے ہاں آج ہر دوسرے بندے کے بارے میں پراپوگنڈا, جھوٹی گفتگو اور پتہ نہیں کیا کیا پایا جاتا ہے. اللہ کے لیے اس پراپوگنڈے کو روکیے. دیکھیے میرے حضور کے خلاف بڑے پراپوگنڈے ہوئے. کسی نے جادوگر کہا, کسی نے ابتر کہا, کسی نے دیوانہ کہا. سب سے عقل مند انسان کو دیوانہ کہا گیا, مجنون کہا گیا, پاگل کہا گیا. نون والقلم وما یسطرون, یہ اللہ نے پہلی 16 آیتیں حضور کے اخلاق پر اتاری کہ جھوٹ بولتا ہے وہ بدتینت انسان جس کے اپنے باپ کا پتہ نہیں, وہ اٹھ کے حضور پہ بات کرتا ہے تو زیادتی کر رہا ہے, پراپوگنڈا کر رہا ہے. جادوگر کہہ رہا ہے, پراپوگنڈا کر رہا ہے. آپ کو بے نسلہ اور ابتر بول رہا ہے, مذمم بول رہا ہے. لیکن آپ نے جواب میں کسی کا نام نہیں بدلا. آپ کا نام محمد تھا, لوگوں نے بدل کے صلی اللہ علیہ وسلم مذمم کہا کہ یار اس کو یہ اچھا نہیں ہے, جس کی ہر جگہ برائی ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ کسی اور کو کہا ہوگا, میرا نام تو ماں نے محمد رکھا ہے, میں وہ نہیں ہوں, وہ کسی اور کو کہتے ہوں گے. مجھے اللہ نے مزمل بولا ہے, وہ کوئی اور ہوگا جس کو کہتے ہیں. میں نہیں ہوں مزمل, میں محمد ہوں, میں مزمل ہوں, میں مدثر ہوں. یہ ہونا چاہیے. اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے مجھے, بڑے سارے لوگ نا میسج بھیجتے ہیں, سر جی فلاں مسجد سے, فلاں جگہ سے, فلاں علاقے سے, فلاں بندے نے آپ کو یہ جواب دیا, فلاں تقریر پہ, فلاں گفتگو پہ, فلاں آپ کے کلپ پہ, اس طرح کے کمنٹس ہیں. میں کہتا ہوں یار کسی اور کو کہتے ہوں گے. بڑا ایزی وے ہے, دل آسان رہتا ہے. بوجھ اٹھا کے نہ سوتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں. یہی تو سیرت ہے. یہ بوجھ کم کیجئے. اسی طرح ایک بہت بڑی چیز دوسرے کی توہین اور اہانت میرے پیغمبر کی سیرت میں نہیں تھی, مگر ہمارے ہاں میں آپ کی سیرت میں ایک اور چیز جو نہیں ملتی وہ توہم پرستی ہے. اس کو ہمارا میڈیا توہم پرستی بولتا ہے. یہ لفظ توہم ہے, تفاعل کے وزن پہ, کہ ایسے ہی بلا وجہ کی وہم پال لینا, گمان پال لینا, کالی بلی لنگ گئی میں نہیں بچنا,
فلاں آ گیا ہے، وہ دی نظر برحق ہے لیکن اس کا علاج ہے، یہ ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، وہ ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، بلا وجہ کے وہم پال کے اپنے عقیدے کو خراب کرنا اور کمزور کرنا، یہ پیغمبر کی سیرت علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا ہی نہیں۔ اسی طرح تکبر ہمارے ہاں عام آپ کی سیرت میں نہیں، تبرہ بازی، دین کے جو اعلام ہوتے ہیں نا ان کے اوپر کوئی لفظ، تبرہ کا لفظ اصل میں اظہار برات سے ہے کہ میں بری ہوں، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ نے خود برات کی ہے ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں۔ ہماری اظہار برات ہونی چاہیے تھی کفار سے، مشرکین سے، منافقین سے، اور ہم نے تبرہ کن پہ شروع کر دیا ہے؟ پیغمبر کے یاروں پہ۔ دنیا کی بہت بڑی بدبختی یہ ہے کہ آپ پیغمبر کے یاروں پہ بولنا شروع کر دیں، اہل بیت پہ بولنا شروع کر دیں، اور لوگوں نے موضوع یہ رکھ لیا ہے۔ میں اس وقت دنیا کی بدترین جو گفتگو سمجھتا ہوں، کل بھی تھی اور آج بھی تھی، کہ جن کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام ملنا ہے، بندہ ان کے دوستوں سے تبرہ کرے، اظہار برات کرے، نہیں جی میرا ان سے کوئی تعلق۔ جس نے حضور اپنی مجلس میں بٹھا کے جن پہ ناز کرتے تھے، آسمان کے فرشتوں میں رب بیٹھ کے جن کے اوپر مان تران کرتے تھے اور جن کی بلندیوں کے تذکرے، رب رضاؤں کے تذکرے خود کرتے تھے، ان کے بارے میں بولے۔ پیغمبر کی زندگی میں یہ نہیں، اگر کسی کے ہے تو اس سے بچیے۔ اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تعویذ، لکھی ہوئی تحریر، گلے میں لٹکانا، بازو پہ ڈولے پہ آپ کی سیرت میں نہیں ملتا۔ آپ تعوذ پہ لوگوں کو لے کے آئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ حسنین کریمین کو دم کرتے ہیں، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اور آپ پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تھا وہ تعویذ کہ اپنی سیکیورٹی رب کے حوالے کر دینا۔ اللہ میں سفر پہ نکلا ہوں، تیرے حوالے، تیری سپرد، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ یہ والے تعویذ ہم چھوڑ گئے، پڑھنا چھوڑ گئے، کرنا چھوڑ گئے، لیکن کسی سے کوئی لفظ لکھوا لو، حروف لکھوا لو، فضول عبارتیں لکھوا لو، اور کفر کے بڑے بڑے نام وہ لکھوا کے گلے میں ڈال لو، نبی کے یاروں کے نام لکھوا کے ان کو جوتے مروا لو، جی تعویذ ہے، سر درد ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسی چیز سے، جو اصل تھا وہ ہم چھوڑ گئے۔ اسی طرح تضحیق، حق کی تردید اور تکذیب، یہ تین جرم ہمارے اندر عام پائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر کسی بندے کی شلوار اوپر ہے وہ بندہ حق پہ ہے، مرد ہے، لوگ اس پہ ہنستے ہیں، کچھ نہیں جائے گا۔ یہ بندہ میرے ٹخنے پہ نہیں ہنسا، میری اونچی شلوار پہ نہیں ہنسا، یہ میرے پیغمبر کی سیرت اور آپ کے حکم پہ ہنسا ہے۔ ایک بندہ رفع الیدین کرتا ہے، پیدا کرنے والے رب کی قسم ساری دنیا بھی کہتی ہے ہم کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے، مصطفیٰ کی سیرت میں صحیح ملا تو اٹھایا، اگر کوئی ہنس رہا ہے ہنسنے دیجئے، لیکن میں کہوں گا بھائی ذرا ڈر کے، کل قیامت کے دن میرے پیغمبر کی کسی ادا پہ ہنسنا آسان نہیں ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ حضور پہلے کرتے تھے، ادھر کہتے ہیں کہ یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی ادا ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ نبی پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا فعل نہیں کرتے کہ جو شریر کام ہو۔ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ اپنی جگہ، پیغمبر سے رب کوئی ادا کرواتا ہی نہیں جو غلط ہو، اسی لیے تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اگر آپ پہلے رفع الیدین کرتے تھے اور رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دموں والا حساب ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے پیغمبر کبھی کبھی شریر گھوڑوں کا جو ہے وہ فعل ادا کرتے رہے۔ یار اللہ سے ڈر جائیں۔ آپ میرے پہ مذاق کر لیں، آپ میرے کسی دوست پہ مذاق کر لیں، لیکن مسلک اور کلمہ پڑھ کے آپ ڈائریکٹ ہٹ کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو، تو اس تضحیق، تردید اور تکذیب سے ڈرنا چاہیے۔ میرا رب نسلیں اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح میرے پیغمبر کی زندگی میں تسلیس نہیں تھی۔ کیا مانا؟ ایک سے بڑھ کے خدا، 2 3 5 تن پاک کائنات چلا رہے ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں کہ 3 ہستیاں کائنات چلا رہی ہیں، مجوسی سمجھتے ہیں 2 بڑی ذاتیں اہرمن و یزدان چلا رہے ہیں،
آپ کا ایمان ہونا چاہیے قل هو اللہ احد، پوری کائنات میرا اکیلا اللہ چلا رہا ہے، اور یہی میرے پیغمبر کی سیرت تھی۔ اسی طرح آپ کی سیرت میں ٹینشن دینا بھی نہیں، لینا بھی نہیں، اور بلا وجہ کے ٹسوے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جادو کا تصور نہیں، جادو ختم کیا، جھوٹ نہیں بولا گیا، جھوٹ سے روکا گیا۔ مگر ہمارے ہاں آپ جرم پسند لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر ہماری دوستی مجرموں کے ساتھ آپ کی سیرت میں جوا نہیں ملے گا، جوئے کا توڑ ملے گا، مگر آپ کی میری زندگی میں گھر میں مجلسوں میں قرب و جوار میں محلوں میں یہ چیز عام ہو گئی۔ اسی طرح پیغمبر کی زندگی میں ظلم اور جور و تعدی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج جس نے ظلم نہیں کیا وہ بندہ ہی نہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے۔ کمزور ملے سے ہر طاقتور اپنے سے کمزور کے اوپر کوئی نہ کوئی ظلم۔ مزدور کے بارے میں صرف ایک جملہ سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کیا کہ جناب مزدور پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں مانتا ہوں کوئی شک نہیں، لیکن مزدور کہاں کہاں ظالم ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ اس کو دہاڑی مل رہی ہے نہیں لیتا، کام مل گیا لوگ لے گئے، کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک دن اچھا لگ گیا اگلے دن چھوڑ کے بھاگ گیا، کوئی اس کو نہیں پوچھے گا۔ وہ جناب کام کاج نہیں مل رہا، آپ گاڑی لے کر کے چلے، موڈ نہیں ہے۔ اسی طرح معیار پہ میرٹ پہ اگر کام کیے ہوتے، ہر بندے نے کہیں نہ کہیں ظلم کیا ہے، مگر میرے محبوب کی سیرت میں یہ نہیں تھا۔ اسی طرح حرام کاری نہیں، حق تلفی نہیں، آپ کی سیرت میں حسد بھی نہیں، حتیٰ کہ حلالہ نہیں، حیا باختگی نہیں، خوب سے باطن اندر ہی اندر دوسرے کے بارے میں نفرت رکھنا میرے پیغمبر کی زندگی میں نہیں، دھوکہ دہی نہیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت دہشت گردی سے بھی پاک، دکھاوے سے بھی پاک، دغا بازی سے پاک، دنگا فساد سے پاک۔ آپ کی زندگی میں دیوسیت نہیں تھی، غیرت تھی، گالی سے پاک، دھون سے پاک، دوغلا پنی، دو رنگی سے پاک، دو رخی سے پاک۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو میرے اندر بھی ملیں گی، مجھے آپ کے اندر ملیں گی، سوسائٹی میں ملیں گی۔ اسی طرح میرے محبوب کی زندگی میں ڈاکہ زنی کا تصور اور سیرت ختم تو کیا ہے، مگر اس کی تربیت نہیں کی۔ ڈرامہ بازی عام ہے ہمارے یہاں، آپ نے اس کو نفی تو کیا لیکن لیا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں رقص و سرود کی مجلسیں عام ہو گئی ہیں، وہ گھر گھر نہیں رہا جب بچی ناچتی نہیں۔ سر جی شادی کا موقع ہونا تو مولویوں لوگوں کے گھروں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے، اور میرے پیغمبر کی سیرت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ ڈانس نہیں ملے گا، دوسرے کو ڈسنے کا موقع ملے نہیں، ڈورے ڈالنا نہیں، ذخیرہ اندوزی پیغمبر کی سیرت پاک، ذات پات سے پاک، زلالتو سے پاک، رشوت سے پاک، راہزنی سے پاک، ربا سے اور ریا سے پاک، رہبانیت سے پاک، رقص و سرود سے پاک، زنا کاری زبان درازی سے پاک۔ میرے پیغمبر کی زندگی میں سستی نہیں تھی۔ آپ اور میں ہر کام چ سستی، اچھا یار دیکھ لینے، اچھا کر لینے، آج کا کام کل پہ نہیں، اسی وقت۔ محبوب کی زندگی میں سود خوری نہیں ہے، ستارہ شناسی نہیں ہے، سبائیت نہیں ہے، شوبدہ بازی شرارتیں نہیں ہیں، شوخی اور شکوہ بازی نہیں ہے، شخصیت پرستی اور شرک نہیں ہے، شکوک و شبہات نہیں ہے، شہوانیت اور شہوت پرستی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی میں شراب نہیں ہے، اور امتی کی زندگی گن لیجئے یہ ساری چیزیں وافر ملیں گی۔ ایک گلی میں ایک محلے میں نکلیں، اسی طرح آپ کی زندگی میں صحبت بد بھی نہیں، ضیاء وقت بھی نہیں، لا ضرر ولا ضرار، دکھ دینا بھی نہیں، دکھ لینا بھی نہیں۔ یہ قاعدہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت کا۔ ہم جب تک دکھ دے نہ لیں، اور کچھ نہیں تو کیلا کھا کے چھلکا تو سٹو، تلکے گا تو بعد چساں گے۔ چیز اٹھا کے اس کی چھپا دو دینے کی بجائے، بعد میں تلاش کرے گا، ہم ہنسیں گے۔ کیا نہیں ہم نے سوچ رکھا، ایدی لائٹ بند دو، ایدہ آ کر دو، ایدہ وہ کر دو، اس کے ساتھ یہ کر دیجئے۔ میرے پیغمبر کی زندگی میں ظلم بھی نہیں، زیادتی بھی نہیں، تانا بازی بھی نہیں، تبلے سرنگیاں بھی نہیں، تیش بازی بھی نہیں، عیش و عشرت، عیب جوئی، عیاری، عداوت، اجلت پسندی بھی نہیں، مگر ہمارے اندر محبوب کی زندگی غلب سے بھی پاک، غیبت سے بھی پاک، غصہ اور غنڈہ گردی سے بھی پاک ہمارے اندر وافر۔ میرے پیغمبر کی زندگی میں فراڈ بھی نہیں، فوش گوئی، فساد بھی نہیں، فلم بازی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں اس وقت بھی تھی، ڈرامے بھی چلتے تھے، وہاں پہ بڑے سارے وہ بازاروں کے اندر سلسلے لگتے تھے، مگر میرے محبوب وہاں نہیں گئے۔ قبضہ مافیا کا چکر نہیں، مسجد بنانی ہے، کسی نے کہا جی یتیم میں ان کی جگہ ہے، مدینے میں بڑا خوبصورت پلاٹ ہے، یہاں کھجوریں اور خشک چھہارے وہ یہاں پھیلائے جاتے ہیں اور لوگ لیتے ہیں۔ ہوتا کوئی آج کا تو کہتے چلیں جی، آپ نے جب تک ان کو پیسہ نہیں نہ دلوایا، آپ نے وہاں مسجد نہیں بنائی۔
ہم نے جگہ جگہ پہ لوگوں کے خالی پلاٹوں پہ پتہ نہیں کیا کچھ، قنوت و یاس نہیں، میرے نبی کی زندگی میں کل نہیں ہے، کفر نہیں ہے، کھیل کود تماشا نہیں ہے، کہانت کی نہ پروری نہیں، کمینگی اور کھوٹ بازی جو ہمارے اندر آ گئی نا، ہر دل میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، الا من رحم ربی، صرف سونے میں کھوٹ نہیں، لوہے میں کھوٹ نہیں، پلاسٹک میں کھوٹ نہیں، میری بنائی ہوئی ایک ایک چیز میں کھوٹ ہے، 2 نمبری ہے۔ حتیٰ کہ وہ سلپر جو میں نے پاؤں کے نیچے جوتا پہنے نا، اس میں بھی ہم نے کھوٹ رکھی ہوئی، خالص دینے کو تیار ہی نہیں، گالی گلوچ، گانا بجانا، گمراہی، گدھا گری اور غنڈہ گردی پیغمبر کی سیرت میں نہیں۔ آپ پتہ کریں، لواطت ایک نبی کی قوم نے اپنایا تھا، رب نے برباد کر دیا۔ نبی نے تو زندگی بھر لواطت کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو بوڑھے بزرگ ہو کے جوتے کھا لیتے ہیں لیکن لواطت کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ہم جنس پرستی کا ذوق میرے پیغمبر کی سیرت میں نہیں ہے۔ موج مستی، موسیقی، مایوسی، ملاوٹ، مکاری اور مطلب پرستی، مشتنی، منشیات، متع، ماتم، پتہ تو کریں حضور کی زندگی میں کہیں ایک نشان بھی ملتا ہے؟ مگر امتیوں میں وافر ہے۔ اسی طرح نفاق، ناچ گانا، نہ شکری، نافرمانی، نفس پرستی، نادیدگی، نوک جھوک اور نشے، ناسبیت کتنی وافر مل رہی ہے؟ صرف فیصل آباد میں پتہ کرے پیغمبر کی سیرت میں نہیں ملتی۔ ہوس پرستی، ہم جنس پرستی، ہیجڑا پن، ہلا گلا، یاوا گوئی، یتیم دشمنی، یاس اور نا امیدی، یہ کتنی لے کر کے ہم خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن محبوب کی سیرت میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہیں چلا 1 مہینہ چولہا تو کیا ہوا؟ حضرات، میرے خیال میں آنے والی اگر 20 سال زندگی کے مل جائیں تو یہ مستقل موضوع ہے۔ ہر لفظ جو میں نے آج بولا ہے مستقل موضوع ہے، اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اپنا انسان جو ہے وہ جائزہ لے سکتا ہے، خود کو پرکھ سکتا ہے، لیکن کوشش کی تھی کہ ایک خطبے میں ان کو اس طرح جمع کروں کہ جو چیزیں میرے پیغمبر کی سیرت میں نہیں وہ امتیوں کی سیرت میں کیوں ہیں۔ سوالیہ نشان ہے، لے کے بیٹھیں گے۔ اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا بھی منیمائز کر لیا، کم کر لیا، تو انشاءاللہ ہمیں ایک دوسرے سے جو شکوے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو لڑائیاں جھگڑے ان کے بیچ میں سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر منافرت، ہمارے اندر منافقت، ہمارے اندر کفر، ہمارے اندر بغض۔ اگر 2 سطحیں برابر نہ ہوں وہ ایلف ہی نہیں پکڑتی، وہ آپس میں نہیں جڑتی۔ ریگ مال مارا جاتا ہے، پنکچر بھی لگانا ہو نا تو پہلے اس جگہ کو رگڑ کے صاف کیا جاتا ہے جو چیزیں جڑنے نہ دے۔ ہم ایک تھے، ایک نبی کے امتی ہیں اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری یہ حالتیں، ہماری یہ درکتیں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، یہ کمی بیشیاں دور ہوں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین جو چیزیں ذکر کی ہیں اگر ہمارے اندر کہیں ہیں تو ہماری مدد فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو ختم کر سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔